ناظرین آداب، آپ جے کے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں سید نیاز شاہ اور اس وقت کی اہم خبر آپ کو دکھا رہا ہوں گرسائی علاقہ سے۔ مورہا 5 جون سن 2022 عیسوی کو زیر اہتمام جامعہ حنفیہ اشرفیہ سرزمین گرسائی پر ایک عظیم الشان کانفرنس بنام محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد پذیر ہوا، جس میں تحصیل مینڈر سرنکوٹ پونچھ کے دارالافتاء کے مفتیان کرام کے ساتھ ساتھ علماء و فضلاء کا ایک جم غفیر تھا۔ علاوہ ازیں تحصیل مہنڈر کے دیگر سیاسی سماجی شخصیات نے بھی اس کانفرنس میں شرکت کی۔ اس موقع پر بھاری تعداد میں پیر پنچال علاقہ کے مفتیان کرام، علماء کرام نے کانفرنس میں شرکت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشوں پر بیان کیا۔ اس موقع پر علماء کرام اور مشائخ کے ہاتھوں اظہار المساجد کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا، جس پر علماء، سماجی سیاسی شخصیات اور عوام نے مولانا داؤد اشرفی اور انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی اور ادارہ کے تعمیری کام میں بڑھ چڑھ کر تعاون کرنے کی اپیل بھی کی۔ اس موقع پر مولانا مفتی سید بشارت حسین رضوی صاحب، مفتی سلطان مجددی صاحب، مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب، مولانا سید نزاکت حسین شاہ، ڈی ڈی سی ممبر بلاک مینڈر باجی میاں فاروق صاحب کے دستان مبارک سے مولانا داؤد احمد اشرفی صاحب کے سر پر گاؤں گرسائی کی امامت و قیادت کا تاج بھی رکھا گیا۔ اس پروگرام میں کثیر تعداد میں عوام الناس نے شمولیت کی اور منتظمین کی جانب سے کیے گئے تمام انتظامات پر اظہار اطمینان بھی کیا۔ اس موقع پر تمام شرکائے کانفرنس کے لیے کھانے پینے کا معقول انتظام رکھا گیا تھا۔ وہیں صلاۃ و سلام اور دعائیہ محفل کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام ہوا۔ اس موقع پر سرپنچ محمد شوکت اور محمد شبیر نے سامعین و حاضرین کا اور دیگر علماء کرام کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ اور تمام عوام الناس اور ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے یک روزہ محبت رسول کانفرنس میں اپنا کردار ادا کیا۔ آپ کو آنا ہے، اللہ تعالی ہمارا آنا آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ آج کی اس تقریب سعید میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ اصلاح معاشرہ ہے۔ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ معاشرہ افراد سے بنتا ہے۔ معاشرہ چند لوگوں کے مل جانے سے، ان کے رہن سہن ایک ہونے سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے تعلقات سے بنتا ہے۔ تو ہمیں معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، پھر عام معاشرہ نہیں، اسلام کا معاشرہ۔ میرے مسلمان بھائی، آج دنیا ساری کہاں سے کہاں تک ہماری دشمن بنی پھرتی ہے۔ ارے کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، اور صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، ورنہ صدیوں رہا ہے تو دشمن دورے زماں ہمارا۔ اور فرمایا جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید کیا کرتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید کیا کرتے ہیں، ارے ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع چاند کے جسے پسند خدا کرے۔ آج کچھ لوگوں کو ہماری مساجد کے نیچے کچھ نظر آ رہا ہے، کوئی تو شیو کا لنگ تلاش کر رہا ہے۔ پہلے سوچو تو صحیح، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تم پوجا کس کی کرتے ہو؟ لنگ کہتے کسے ہے؟ بغیر تو کچھ تو حیا کر لو۔ پار صورت چھوڑے بعد وہ جو بھی کرتے ہیں، انہیں ہماری مساجد کی چیزیں یہ نیچے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ جہاں مسجد ہے، میں کہنا چاہتا ہوں وہ دن بھی یاد کرو جب تم نے خانہ کعبہ کے صحن میں 307 رکھے تھے، پھر آمینہ کا لال آیا، پھر حیدر کرار آئے، ایک ایک کو نکال دیا گیا تھا۔ جب کوئی علی کا شیر کھڑا ہوگا، اللہ کی قسم باوری بھی آزاد ہوگی، ہر مسجد آزاد ہوگی۔ اور یہ کام سوئی ہے، سوئی سے جگانے کی کوشش نہ کرو۔ جس دن اللہ کی قسم یہ جاگ گئی، یہ قوم جانتی ہے تمہیں تو ایک مسجد کے پاس میں تمہیں اپنے بھگوان کا جنم دن یا اس کا جنم بھومی یا کیا نظر آتا ہے؟ یاد رکھو، ہمارا پیغام سنو، اس نبی کے پیغام ہے جس کے ایک حرف کو بدلا نہیں جا سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے، اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنایا ہے۔ جب وہ دن آ جائے گا، پھر ہر جگہ بات کی جائے گی۔
یہ نورانی اجتماع جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی وساطت سے ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. ہم اپنی خوش نصیبی کا جتنا ناز کرے کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے میں اور اپنے نبی کی مقدس اولاد طاہر مطہر جماعت کے صدقے میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. آج جن حضرات نے یہ محبت رسول کانفرنس کا انعقاد کیا وہ باعث سب افتخار ہے، قابل فخر ہے، باعث ستائش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عقائد میں، ان کے اعمال میں، ان کے اخلاق میں، ان کے قوت باتوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے اور ان کے پاؤں میں اللہ استقرار عطا فرمائے اور پختگی عطا فرمائے کہ وہ مساجد سے جڑے رہے، مدرسوں سے جڑے رہے، دین سے جڑے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک کرے اور نہیں کرے. مختصر وقت ہے، آج کریمہ میں نے جو تلاوت کی اسی کے ذمن میں چند باتیں گزارش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح بیانی کی توفیق فرمائے، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق فرمائے. آج کریمہ کے اندر 3 چیزوں کا ذکر ہے. ایک محبت کا، ایک اتباع کا، اور محبت اور اتباع کے بعد جو اس کا ثمرہ اور اس کا ثواب ہے آخر میں اس کا ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اگر ارشاد فرما دیتا کہ اے لوگوں اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کا حکم مانو. حضرات گرامی، آج ہم دنیا کے اندر ہیں، ہمیں بہت سی چیزوں کی قدر نہیں ہے. آج بالکل ٹھنڈا موسم ہے، ایمانداری کی بات، بہت گرمی ہے نا، بہت گرمی کے باوجود بھی ٹھنڈا موسم ہے. آپ ذرا پنجاب چلے جائیں، یو پی چلے جائیں، دلی چلے جائیں، کیرلا چلے جائیں، گرم خطوں کے اندر چلے جائیں، ان علاقوں میں چلے جائیں جو خط استوا پہ آتے ہیں، کس قدر گرمی ہے. لیکن ہم یہاں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے اور نہایت سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے، زیادہ گرمی نہیں ہے. لیکن پھر بھی کتنا زیادہ گرم علاقہ کیوں نہ ہو، یہ زمین مٹی کی ہے. بہت زیادہ گرمی ہو تو اس مٹی کے اندر اللہ نے بڑی خصوصیات رکھی ہیں. یہ گرمی کو بھی کھینچ لیتی ہے، یہ پانی کو بھی اپنے اندر لے لیتی ہے، یہ ساری چیزوں کو لیتی ہے، لیکن اس کے بعد بہت سی اچھی چیزیں واپس دیتی بھی ہے. مٹی کی بڑی اچھی خصوصیات ہے. زمین اس وقت ساری زمین یہ مٹی کی ہے. یہاں پہ تو گرمی برداشت ہو جائے گی، لیکن جو محشر کا میدان قائم ہوگا، محشر کے میدان کے اندر نہ پتھر ہے، نہ سنگ مرمر ہے، نہ وہاں پہ مٹی ہے، نہ وہاں پہ ریت ہے. وہ میدان تانبے کا ہوگا. اور سورج یہ اتنا زیادہ دور نہیں ہے، بلکہ سورج وہاں سر کے اوپر ہوگا 1 میل کے فاصلے پر. اور میل کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک تو وہ میل جو مسافت کا ہوتا ہے، ایک وہ میل اس کو بھی کہتے ہیں جو وہ سلائی کو جس سے سرما لگایا جاتا ہے، یعنی بالکل سر کے اوپر سورج ہوگا. انسان کا دماغ کھولتا ہوگا، پسینہ اس قدر ہوگا، کوئی ٹخنے تک ہوگا، کوئی گھٹنے تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، کوئی چھاتی تک ہوگا، کوئی پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا. وہ حالت ہوگی پسینے کی. اور محشر کے میدان کے اندر انسان اس قدر گرمی کے عالم میں ہوگا اور یہ کیفیت وہاں پہ ہوگی، اتنی شدت کی گرمی ہوگی. اللہ اللہ، وہاں آپا داپی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا. حالت بہت زیادہ خراب ہوگی. اتنی زیادہ گرمی ہوگی، اتنی زیادہ حدت ہوگی، اتنی زیادہ شدت ہوگی، اتنی زیادہ سختی ہوگی کہ سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں. لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے اس میدان کا عالم یہ ہے، یوم یفر المرء من اخیہ. محشر کے میدان میں بھائی بھائی کا ساتھ چھوڑ دے گا، باپ بیٹے کا ساتھ چھوڑ دے گا، بیوی شوہر کو چھوڑ دے گی، ماں بیٹی کو چھوڑ دے گی، بیٹی ماں کو چھوڑ دے گی. یہ حال محشر کے میدان میں ہوگا. اتنی گرمی ہوگی. لیکن مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس گرمی کے عالم میں 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے، نور کے منبر پہ ہوں گے.
تک بھی ہے الحمدللہ. اور جس وقت تک جب تک یہ نبی کا گھرانہ، نبی کے گھرانے کے یہ پھول جگہ جگہ پر ہے تو انشاءاللہ اسلام سلامت ہے، اسلام کی بہاریں سلامت ہیں. اعمال کے طور پر کوئی بھی کمزور ہو سکتا ہے، کردار کے طور پر کوئی بھی کمزور ہو سکتا ہے، تو لہذا ہمارا رابطہ، ہمارا طریقہ، ہمارا سلیقہ اسی وقت تک اس کے ساتھ وابستہ رہے گا جب تک وہ شریعت مصطفیٰ کا پابند رہے گا. جو شریعت کا، دین کا، قرآن کا، صحابہ کا، نبی کے فرمان کا گستاخ ہوگا وہ دین کا باغی ہے. ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، چاہے وہ ہوا کی لہروں میں کیوں نہ اڑتا ہوا نظر آئے. عبدالحمید صاحب، میں یہ چند جملے پہلے آپ سے تصدیق کر رہا ہوں اپنی زبان سے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، اگر مولانا عبدالحمید صاحب قبلہ نے اگر یہ جملے کہیں انہوں نے شریعت کو بیان کیا ہے، انہوں نے طبیعت کو بیان نہیں کیا. طبیعت کو اگر بیان کیا ہے تو بالاکوٹ والے نے کیا ہے. ہم طبیعت کے غلام نہیں ہیں، ہم شریعت کے غلام. میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں، بیان کیا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو سمجھ میں نہیں، جن کے عقل و اذہان، جو جن کے دل و دماغ کھلے ہوئے نہیں، وہ کہتے ہیں جی بس یہ مولوی اب نہیں بچ سکتا، اس لیے یہ سید کا گستاخ ہو گیا. ارے پہلے تو دیکھ، سوچ اپنی جگہ پر کہ وہ اپنی زبان سے کون سے غلاظت والے جملے نکالتا، تو اس کی خوبصورتی کو مت دیکھ، اس کے لباس کو مت دیکھ، تو یہ دیکھ اس کی زبان سے کیا مصطفیٰ کی شریعت کی مخالفت میں الفاظ نکل رہے ہیں کہ یا حمایت میں نکل رہے ہیں. جو شریعت مصطفیٰ کا حامی ہے اور حمایت کرنے والا ہے، ہم اس کے قدموں کی خاک بننے کے لیے تیار ہیں. اور جو باغی ہے، جو بغاوت کرنے والا ہے، ہم اس کو اپنے جوتے کی نوک سے ٹھوکر مارنے تیار ہیں. یہ میں آپ سے عرض کروں کیونکہ آپ ہی عقیدت مند ہیں، میں بھی اسی گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہوں. بعد یہاں سے اسٹیج کے اوپر جانے کے بعد میں کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں جی جب باجی کی کٹ لگائی نا فلاں مولوی نے تو ات کچھ پیر لکھا تھا، ان کو چیرو اس طرح ہونے لگ گیا. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. میں اپنے علماء کرام کی بارگاہ میں ان کی موجودگی نہ کہوں گا، میں نے بڑے چڑھے پڑے بہت کچھ دیکھا ہے، لیکن الحمدللہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. جب تک شریعت قائم ہے، جب تک شریعت کے کوئی وفادار رہے گا، میں اس کا غلام بن کر رہوں گا. شریعت کا باغی رہے گا، ہرگز وہ کچھ بھی کرتا رہے، ہم اس کو اپنے سب سے باہر نکال کر ثم أقطعوا إلى عذاب النار وبئس المصير. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ سبحان اللہ وَإِسْمَاعِيلَ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماشاء اللہ. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك
جو اہل اللہ کی یونیورسٹی ہے نا باجی صاحب اور دیگر اولیاء کرام کی، اس میں تم نہیں گئے. وہ یونیورسٹی اس کی نشاندہی کون کرے گا؟ تو اس زمین کے اندر کتنے بیج ہیں؟ بینگن کے بیج، ٹماٹر کے بیج، بھنڈی کے بیج، تورئی کے بیج، جناب ڈوبری کے بیج، آلو کے بیج ہے نا، مک کے، دھان کے. اس وقت تک پتہ نہیں چل سکتا جب تک اس پر برسات کی توجہ نہ ہو، برسات اس میں نہ آئے نا. بارش ہوگی تو کون بیج کہاں ہے وہاں سے سیب نکالے گا اور اعلان کرے گا میں کون ہوں، میں بھنڈی ہوں، میں ٹماٹر ہوں، میں کیا ہوں. دیکھو قرآن سے پہلے کئی لوگ، مجھے بھی تھا، اتبا بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ولید ابن مغیرہ بھی تھا، مولا علی بھی تھے، صدیق اکبر بھی تھے، عمر فاروق اعظم بھی تھے، سبھی تھے. قرآن کے پہلے کوئی پتہ نہیں چل سکا. قرآن کی برسات ہوئی تو ابو جہل کا چہرہ الگ لگ رہا ہے اور صدیق اکبر کا چہرہ الگ لگ رہا ہے. تکبیر! تو قرآن میں اترنے کے بعد اپنے اور پرائے کا چہرہ بالکل الگ الگ کر دیا. اس نے بیٹا، اس کی پرورش کی، اس کو پڑھایا لکھا، جوان ہوا، خدا کی بڑی عطا بیٹا. بیٹے کی فضیلت آپ کو بھی پتہ چل سکتی. جب آپ ملتے ڈنڈا ٹیکنے کے لائق ہو گئے نا تو پتہ چلے گا کہ بیٹا ہوتا تو آپ کو تھوڑا سا سہارا ملتا. بیٹا عصائے پیری ہے، بوڑھے کا سہارا ہے بیٹا. اور بیٹے سے نظام کائنات قائم ہے. بیٹا ہے تو زمین ہے، بیٹا ہے تو خاندان ہے، اور بیٹا ہے تو برادری قائم ہے، اور بیٹا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. تو بیٹا، بیٹی، اب جناب اس نے پڑھا لکھا کے جوان ہو گئے، اب شادی کا لائق ہو گئے. بڑی خوشی ہے گھر میں، برادری میں چچی، تائی، پھوپھی، خالہ کوئی مبارکباد دیتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے، کوئی پھول لاتا ہے، کوئی مٹھائی لاتا ہے، کوئی سنترا لاتا ہے نا، کوئی نیبو لاتا ہے. کیا سکتا ہے منہ پانی آ گیا نیبو کا نام سنتے ہی. تو نیبو نچوڑ بھی میرے پاس موجود ہے. اس قسم کے جتنے نیبو ہیں نا ان کو نچوڑنے کے لیے میرے پاس موجود ہے. اور شادی میں مراسی نے مرثیہ گانا شروع کر دیا ہو تو کیا حال ہوگا مراسی کا؟ مار مار کے ہولیا کہتے ہیں. کہیں خوشی کا مقام ہے بھائی صاحب، یہ مرثیہ گانے کا ٹائم نہیں، یہ خوشی ہے. اس کے بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، بہت خوشی کا مقام ہے. آپ نے تو غم میں تبدیل کر دیا پورے ماحول. اسی طرح ضلع میں فوت ہو گئے پیر صاحب، گوسی صاحب، چودھری صاحب، باجی صاحب فوت ہو گئے. بڑا غم ہے لوگوں کو، بہت بڑا. وہ مراسی نے وہاں ڈم ڈم شروع کر دیا، ڈول بجانا شروع کر دیا. تو کتنے ہی ڈول کا شوقین کیوں نہ ہو، مار مار کے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب یہاں موت ہے، یہاں کوئی خوشی کی بات نہیں، یہاں غمی کی بات ہے. لیکن یہ کتاب جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، ایسی کتاب ہے. واہ! شادی ہو رہی ہو تو پڑھو تو الگ مزہ آئے گا. مر رہا ہو کوئی ہو تو وہاں قرآن پڑھو تو اس کا ایک الگ مزہ آئے گا. تیجے میں پڑھو تو الگ مزہ آئے گا، اور 40 میں پڑھو تو الگ مزہ آئے گا، اور اس کی 11 میں پڑھو تو الگ مزہ آئے گا. سبحان اللہ! بے شک بے شک. اور دیکھو یہ چھوٹے بچے کے لیے بھی زندگی کا ایک سامان ہے قرآن. جس آدمی نے قرآن نہیں پڑھا اس نے سارا کچھ خراب کیا. میں حدیث آپ کو سنوں، ابھی سن رہے تھے کہ جناب یہاں مینٹی کے لوگ بڑے سخی، ہم کو ایسے کیسے چلے جب تک آپ دانت نہیں بول گے کہ صاحب آپ کیا صحیح کہنے کے دیوت کیا رہے. تو جناب من قرآن چھوٹا بچہ جو پڑھے گا اس کی ایک عزت بنے گی کہ نہیں بنے گی. کیوں؟ یہ کافی حدیثوں کے میرے پاس اس کے خلاصے موجود ہیں کہ جب کوئی چھوٹا بچہ حافظ قرآن کے پاس پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے
پڑھو बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि जिसका बेटा मुझे रहमान और रहीम के और मैं उस पर अज़ाब करूं। तो छोटे बच्चे ने कुरान पढ़ा तो फायदा किसको पहुंचा? जो मुर्दा कब्र में लेटा हो उसको फायदा पहुंचा। अब कुछ लोग कहते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद यानी है किसी को फायदा नहीं दे सकते। ऐसे लोग भी हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी को कोई फायदा नहीं दे सकते हैं, किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है। जाहिर है कि ये बोली किसकी हो सकती है? ये बोली उसकी हो सकती है जो कुरान के फयूज और बरकत का मुनकर हो। चूंकि कुरान जिस तरह अपनों के लिए है इस तरह गैरों के लिए भी है। गैरों की इज्जत को भी कुरान महफूज रखता है और अपनों के जो छोटे हैं मतलब जो छोटा है ना उसको बुलंदी जो अता होती है कुरान की वजह से होती है। तो कुरान छोटे के लिए भी और जान के लिए भी और बूढ़े के लिए भी और एक खतीब के लिए भी और एक अदीब के लिए भी एक मुअल्लिम के लिए भी और एक मुजाहिद के लिए भी कुरान उसके लिए भी शरीयत है। जिस मोड़ को चलोगे कुरान आपकी हिदायत करेगा, आपकी रहनुमाई करेगा। तो ये कुरान जानकर किताब, अरे कुरान का पहला कलमा ये किताब ला रैब फीह, तो कोई शक नहीं, कोई शक की जगह नहीं। शक होना तो बड़ी बात है ना, कोई जगह शक की नहीं। और एक काय किसी में अगर मुदस्सिर वइन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़लना अला अब्दिना वइन कुंतुम फी रैब, अगर तुम किसी शक में मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, उस किताब के बारे में जिसको हमने अपने बंदे पर नाज़िल किया, अगर तुम शक में हो तो इसकी तरह कोई सूरत ले आओ। मैं इसमें बात करना चाहता हूं, अगली बात आप समझो। अगर तुम शक में हो तो लो, और अगर तुम में शक है अगर तुम में शक है तो इसका तो मेरे पास कोई लाइफ नहीं। अब तक शक है कि साहब पूरा नहीं है तो उसका इलाज मेरे पास क्या है? कुरान इलाज होता है ना। तुम फी रैब मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम सच्चे हो तो उसकी तरह ले आओ और अपने साथियों को बुला लो। जितने सिलाई के, कोठा के, नाड़ी के, जवान तार सबको जमा करो ना। नहीं ला सकते बोलो। और ये कुरान का नाम उसी वक्त का ये नहीं है, क़यामत तक के लिए। अगर उस वक्त वो नहीं लाए थे तुम्हारे बड़े तो आज तुम ले आओ, क़यामत तक नहीं ला सकते। क्योंकि ये कुरान उससे नाज़िल किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लाहाफ़िज़ून। कुरान को हमने अपने जिक्र के नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। तो जिसकी हिफाजत का ऐलान खुद खुदा फरमा रहा हो उसको गधा बड़ा कर सकता है। तो गधाई से किसी के में गधा है ना बड़े, जबकि बढ़ाई को ये अल्लाह ताला दे रहा है। नारे तस्बीह है, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, मोहब्बत रसूल काम करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा हमने देखा, हमने तारीख को पढ़ा, तारीख को पढ़ने के बाद हमने अंदाजा लगाया कि अरब जहां पर सरकार तशरीफ लाए और वहां जहां कुरान नाज़िल हुआ उनसे ज्यादा सख्त और फसादी लोग कहीं नहीं थे। और ये भी एक ज़ाब्ता सुनो जी, जो हमने पढ़ा है नबी वहीं आता है जहां लोग बहुत सरकश होते हैं और वली भी वहीं जाता है जहां के लोग बहुत बिगड़े हुए। अरे टीचर कहां जाता है? जहां अनपढ़ता होती है। और जो पहले से पढ़े लिखे कोई टीचर वहां मुस्लिम होता है तालीम के लिए होते हैं। और जाहिर है कि जब कौम बिगड़ जाती है तो वलायत तो नबूवत तो खत्म हो गई, वलायत जारी है, वहां बड़ी हो गई। जहां जितनी बड़ी कौम फसादी होगी उतने बड़ा बड़ी वहां आएगा। तो देखो कितने 1,24,000 या 2,24,000 या कमोबेश पैगंबर आए
उनकी कौमें किस तरह की बिगड़ी हुई थी, उसी तरह के पैगंबर भेजे गए। अब जो एक क्या कहना चाहिए रुए जमीन का बीच, और जिसको हम बोलते हैं किला, वो मरकज है। और यहाँ के लोगों को जो फजीलत है, कुरैश को सारी बिरादरियों पर जो फजीलत है, तो सरकार ने फरमाया कुरैश को। ये सबसे बिगड़े हुए कौन थे? कुरैश के लोग थे। उनको सीधा करने के लिए मेरे सरकार तशरीफ लाया, और उन्हीं को सीधा करने के लिए कुरान तशरीफ लाया। बेबाक सहाफत की निडर आवाज़ JKL विजन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस